बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी फरवरी 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, मंथली प्रेडिक्शंस में जो है वो 2 महीने का डिले सिर्फ इसलिए आया कि हम चाह रहे हैं कि 2026 की जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँ। बहरहाल मंथली प्रेडिक्शंस के बाद भी जो है वो 2026 की ईयरली जो है वो प्रेडिक्शंस का सिलसिला जारी रहेगा और बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ जो आपके लिए 2026 में फ़ायदा दे सकती हैं वो हम इसके बाद भी करते रहेंगे। मंथली प्रेडिक्शंस की सारी तफसील बयान करने से पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें और अपनी अहम तरीन जो हर चीज़ से अहम है वो आपकी मोहब्बत का एहसास है वो हमें अपने कमेंट्स में और अपने मैसेजेस में भिजवाते रहें। वो हमारे लिए बहुत कीमती है और ज़ाहिर सी बात है आपकी मोहब्बत का एहसास ही एक ऐसी ऑक्सीजन है कि जो हमें मजबूर करती है ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्चेस करके ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन डाटा आपकी खिदमत में पेश करने के लिए। एक सवाल आप जो अक्सर पूछते हैं कि ये वीडियो सन साइन के हवाले से होती हैं या मून साइन के हवाले से होती हैं, तो मैं अक्सर वीडियोस के आगाज़ में इसका जिक्र ज़रूर कर देता हूँ कि ये वीडियो सन साइन और मून साइन के तमाम एस्पेक्ट्स को देखने के बाद फाइनल की जाती हैं, इसलिए ये इक्वली बेनिफिशियल हैं अगर आप इनको सन साइन के हवाले से देखें या मून साइन के हवाले से। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कुछ दिनों से हमारे नंबर के ऊपर 0333555785 के ऊपर रब्ता नहीं हो पा रहा था। उसकी वजह ये थी कि मेटा ने जो है वो कुछ वजूहात की बिना पे हमारा वो नंबर बंद कर दिया। अभी वो नंबर ऑन है लेकिन डायरेक्ट कॉल्स के लिए। दूसरा नंबर जो जिसके ऊपर हमसे रब्ता किया जा सकता है वो है 0302-768-6666। ये नंबर है। अगर आप सैयद हैदर जाफरी ऑफिशियल पे या कंसल्टेंसी के लिए रब्ता करना चाहें तो इस नंबर के ऊपर रब्ता कर लें। ये नंबर इंशाल्लाह जो है वो अब आपको मिलता रहेगा। दरमियान में कुछ अर्सा जो है वो हमारा चूँकि नंबर नहीं चल रहा था तो बहुत सारी इनकन्वीनियंस हुई, उसके लिए मैं माजरत खा भी। निज़ाम बरूज के 11वें स्टार एक्वेरियस की बात कर लें तो एक्वेरियस के लिए 2026 में फरवरी का महीना जो है वो शुरू में तो थोड़ा वीक हो सकता है लेकिन उसके बाद प्लानिटरी पोजीशंस बेहतर हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा जज्बातियत का टाइम 2026 में हो सकता है। जज्बाती अदम तवाज़ुन या इमोशनल इम्बैलेंस की जो चीज़ें हैं वो शायद हो सकती हैं, घरेलू मसाइल भी थोड़े बहुत हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी सूरत में कुछ प्लैनेट्स जो हैं वो इस किस्म की एनर्जी को प्रोवोक कर रहे हैं जो नेगेटिविटी में इजाफा कर सकती है। ऐसी सूरत में एहतियात की बहुत ज़रूरत है। शरीक हयात के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, इमोशनल इम्बैलेंस जैसे मैंने कहा है। ऐसी सूरत में नेगेटिव रिलेशंस बन सकते हैं जो मोहब्बत में नुकसान का बायस बन सकते हैं। इस वक्त हम आहंगी की कमी हो सकती है और ऐसी सूरत में अगर आप जो है वो एग्रेसिव बिहेवियर की तरफ जाएंगे, जारहाना रवैये की तरफ जाएंगे तो फिर ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। इस वक्त ख़ानदानी रिश्तों में मोहब्बत तो मौजूद है लेकिन इस वक्त ईगोइस्टिक मसाइल हो सकते हैं। ख़ुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश जो है ना उसको छोड़ दें। माशी मामलात जो हैं वो महीने के आगाज़ में तो कमज़ोर रहेंगे लेकिन आगे बेहतर हो जाएंगे। सेकेंड हाफ में हालात बतदरीज बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और मुलाजमत पेशा अफराद को ज़्यादा दौड़ धूप करनी पड़ सकती है। जॉब के जो है वो स्टेबिलिटी के लिए भी, जॉब में काम की रफ्तार भी बढ़ सकती है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मुसलसल मेहनत बाहर हाल कामयाबी की तरफ ले जाएगी, लेकिन ये महीना मेहनत का महीना है। वैसे तो सैटर्न इनका रूलर प्लैनेट है, उसकी एनर्जी इनको सपोर्ट कर रही है, लेकिन फरवरी में थोड़ी सी पोजीशन ऐसी हो रही है कि बाकी प्लैनेट्स जो है ख़ास तौर पर राहु जो है वो इनके ऊपर दबाव ला रहा है और राहु जो है वो चीज़ों को अचानक करता है, तो इसलिए कोई अचानक मसला हो सकता है, कोई अचानक प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन अचानक बेहतरी भी हो सकती है। कारोबारी मामलात में अपने काम के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है और सेहत के हवाले से भी ये महीना थोड़ा सा वीक हो सकता है। बहरहाल सेकेंड हाफ में बेहतरी के जो है वो नताइज ज़्यादा हैं, फर्स्ट हाफ में दबाव ज़्यादा है, इसलिए कोशिश बार बार करनी होगी, ज़ोरदार करनी होगी, कामयाबी मिल जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए भी ये महीना जो है वो बहुत बेहतर है, लेकिन बार बार कोशिश, बार बार मेहनत, डट के रहेंगे, कामयाब रहेंगे। अब आगे चल के एक एक करके इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। कैरियर की बात करने तो कैरियर 2026 में इंतहाई मसरूफ़ वक्त है, मेहनत है, काम की जगह पे भी दबाव है और मसरूफियत ज़ाहिर सी बात है, वर्कलोड बढ़ेगा तो मसरूफियत ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में ज़हनी थकन भी हो सकती है। ज़हनी थकन से बचने के लिए थोड़ा सा अपने काम में वक्फा ले लें। अगर आपको लगे कि आपके ऊपर दबाव बढ़ रहा है तो फिर जो है वो अपने आप को थोड़ा काम से एक आध दिन छुट्टी ले लें। गुस्सा
جذباتیت اور ترش لہجہ، سخت لہجہ نقصان دے گا، اس لیے اس سے بالکل گریز کیجیے گا۔ سیکنڈ ہاف میں آپ کو سپورٹ ملے گی فیملی کی طرف سے بھی، اپنے بزنس کی طرف سے بھی، اپنی جاب کی طرف سے بھی، اپنے کلیگس کی طرف سے بھی، تو اس میں آپ کو جو ہے وہ سیکنڈ ہاف میں بہت فائدہ ہو جائے گا۔ مہینے کے دوسرے حصے میں چیزیں بہتر ہیں، لیکن فرسٹ ہاف میں آپ کو جو ہے وہ تھوڑا احتیاط زیادہ کرنی پڑے گی۔ کاروبار کرنے والوں کے لیے یہ مہینہ تھوڑا سا ویک بھی ہو سکتا ہے، پارٹنرشپس میں الجھاؤ آ سکتا ہے، تھوڑی احتیاط کر لیں، میں بار بار بات کروں۔ اور ایسی صورت میں اگر آپ کے جو ہے نا وہ پارٹنرشپ میں کوئی تناؤ آتا ہے تو پارٹنرشپ کو توڑنے کی کوشش مت کیجیے گا، وقت دیں ایک دوسرے کو، انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ کاروبار میں کئی معاملے آ سکتے ہیں، پریکٹیکل چیلنجز آ سکتے ہیں، قانونی معاملات آ سکتے ہیں، کوئی ایسے قانونی معاملات اگر ہوں تو ان کو ڈیلے کیجیے گا، ہو جائیں گے ٹھیک۔ صبر، مستقل مزاجی، محنت اور ٹھنڈا لہجہ، ٹھنڈا رویہ بہترین کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ فائنینشیلز کی بات کر لیں تو مہینے میں فائنینشیل بھی اتار چڑھاؤ ہے۔ آغاز میں اخراجات میں اچانک اضافہ ہوگا، جیسے میں نے کہا ہے کہ راہو اچانک کوئی چیز کرتا ہے، کامیابی بھی اچانک دیتا ہے، خرچہ بھی اچانک دیتا ہے، تو غیر متوقع جگہ پہ خرچہ آ سکتا ہے، فائنینشیل پریشر آ سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود گھر اور جائیداد کے متعلق جو معاملات ہیں اس میں فائدے کے امکانات ہیں۔ آمدنی بتدریج بڑھتی جائے گی، نئے مالی ذرائع بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ بینکنگ سیکٹر، کوئی فائنینشیل اسکیم میں، اسٹاک مارکیٹ بہت بڑا تو نہیں لیکن فائدہ ضرور دے گی، لیکن بغیر سوچے سمجھے سرمایہ کاری سے بالکل گریز کر لیں۔ مہینے کے آغاز میں اخراجات زیادہ رہیں گے، لیکن مہینے کے آغاز مطلب سیکنڈ ہاف میں چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی، میں بار بار وہی بات کروں۔ اچھا، پورے مہینے میں غیر ملکی ذرائع آمدن سے پیسے آنے کے چانسز بالکل ہیں۔ وہ لوگ جو ایک ملک میں رہتے ہیں اور دوسرے ملک میں کاروبار کرتے ہیں، یا آن لائن کو کام کرتے ہیں، یا انٹرنیشنل مارکیٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں، یا کوئی ایسا جو ہے وہ کام کرتے ہیں جس سے ان کو انٹرنیشنل جو ہے وہ ذرائع آمدن سے پیسے آتے ہیں، تو ان کے لیے تو چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور پھر جب وہاں سے پیسے آئیں گے، اخراجات بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گے، تو پھر واضح بہتری نظر آئے گی۔ لو میرجز، پرسنل ریلیشن شپ، محبت کے معاملات میں مجموعی طور پہ سازگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ مہینے کے آغاز میں محبت کے معاملات میں اختلاف ہوگا، سخت الفاظ اور ایسے سخت الفاظ کہ جس کے بعد آپ کو شدید ندامت کا احساس ہو، آپ بول سکتے ہیں۔ معذرت اور سمجھداری سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا احتیاط کرنی پڑے گی۔ رومانٹک افیئرس تو بہت اچھے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لسٹ کی پیک بہت تیز بن رہی ہے، اور خاص طور پہ گرون اپس میں، یعنی 30 سال سے اوپر کے لوگوں میں لسٹ کی پیک انتہائی تیز ہو رہی ہے، جو نیگیٹو ریلیشنز کو جنم دے گی۔ محبت تو بہت بہتر ہوگی، لیکن اگر پازیٹیو ہے، شادی، لو میرجز ہو سکتی ہیں اگر رشتے پازیٹیو ہیں۔ مہینے کے سیکنڈ ہاف میں رومانٹسزم اور محبت میں قربانی کا جذبہ بڑھے گا، اور ایسی صورت میں اپنے اسپاؤس کے ساتھ جتنا محبت کا، پیار کا اور عزت کا تعلق رکھیں گے اتنے کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ کا رویہ جارحانہ ہوا، ایگریسو ہوا، تو پھر انہی محبت کے لمحات میں کوئی نہ کوئی مشکل بھی کھڑی ہو سکتی ہے۔ اس وقت اپنے بیلوڈ کے ساتھ یا اپنے محبوب کے ساتھ جو ہے نا وہ محبت کا سلوک کرنا بہت ضروری ہے، شک شبہ نقصان دے گا۔ ہاں، شادی شدہ افراد، خاص طور پہ وہ شادی شدہ افراد جن کی شادیوں کو 7 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، ان میں کچھ مشکلات آ سکتی ہیں، جھگڑے بڑھ سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں۔ باہمی ہم آہنگی کو برقرار رکھیے گا، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کرنے سے گریز کر لیجیے گا۔ خاص طور پہ ایموشنل جو چیزوں کو فلیئر اپ ہونے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کیجیے گا، رشتے اچھے رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ فیملی اور فرینڈ کی بات کر لیں تو آپ کو سپورٹ تو ملے گی، اور آپ کو جو ہے وہ ان لاز سے سپورٹ ملے گی، اپنے سبلنگ سے، بہن بھائیوں سے سپورٹ ملے گی۔ فیملی میں اگر ایک ہی خاندان کے کچھ لوگ ایک ہی بزنس میں ہیں تو ان میں قربت بڑھ سکتی ہے، لیکن بعض اوقات تھوڑی سی ایگوئسٹک بیہیویئر جو ہیں وہ خاندان کو کمزور کریں گے، جیسے میں نے کہا ہے۔ اور اس ایگوئسٹک بیہیویئر کی وجہ سے یا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں یا اپنے رشتوں کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے رشتوں میں دراڑ آ سکتی ہے، اس لیے احتیاط کیجیے گا۔ اس مہینے والدین کی صحت جو ہے نا وہ بھی فرسٹ آف دا منتھ یعنی آغاز میں پہلے 2 ہفتوں میں متاثر ہو سکتی ہے۔ گھریلو اخراجات جو ہے وہ مہینے کے آغاز میں زیادہ ہوں گے، میں بار بار یہ بات کروں، لیکن یہ کہ سیکنڈ ہاف میں سکون بڑا ہے، سکون مل رہا ہے آپ کو، یعنی معاملات خراب بھی ہوں گے، کوئی بہت زیادہ اچھے بھی نہیں ہوں گے، لیکن آپ کے اندر ایک سکون ہوگا کیونکہ سیکنڈ ہاف میں روحانیت بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔
اور اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں، غصے کو ذرا دور کریں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اختلافات جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کریں، برداشت پیدا کریں، پھر دیکھیں کتنی اچھی مدد ملتی ہے آپ کو۔ ہیلتھ کے بارے میں فرسٹ ہاف تو بہت زیادہ کمزور ہو سکتا ہے، خاص طور کے اوپر پاؤں، ٹخنے یا پنڈلیاں، اس پہ کوئی چوٹ کا اشارہ ہے، کوئی موچ کا اشارہ ہے، یا کوئی باڈی میں کیلشیم امبیلنس کی وجہ سے جوڑوں وغیرہ کی درد کا جو ہے وہ مسئلہ آ سکتا ہے، یا پھر آنکھوں کے مسائل جو ہے وہ جنم لے سکتے ہیں، اور آنکھوں کے مسائل کی وجہ سے نیند بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ذرا اگر آپ کو ان میں سے کوئی ایک پرابلم ہے اس کو لائٹ مت لیں، باقی آپ کے لیے معاملات ٹھیک ہیں، چیزیں بہت اچھی ہیں۔ ہیلتھ جو ہے اس کو بہتر رکھنے کے لیے کوشش پوری رکھیے گا، اپنی ڈائٹری ہیبٹس ٹھیک کیجیے گا، اور ایکسرسائز وغیرہ کرتے رہیے، را وائٹامن کو اپنی زندگی میں شامل کریں، یعنی فریش فروٹ، فریش ویجیٹیبلز وغیرہ، جوسز وغیرہ، اس کا استعمال بڑھا دیں، انشاءاللہ بہترین رہے گا۔ لکی نمبر کی بات کر لیں تو لکی نمبر ان کے لیے اس مہینے میں 8 ہے۔ ان کے لیے بیسٹ جیم سٹون ایکوا مرین ہے۔ ان کے لیے جو ہے وہ صدقہ بنے گا پنک کلر کے کپڑے کا، یا پھر جو ہے وہ دودھ کا، اور لکی کلر ان کے لیے جو بنے گا وہ بنے گا وائٹ یا آف وائٹ یا کریم کلر جسے کہتے ہیں، یعنی لائٹ براؤن، بالکل لائٹ براؤن کی جتنی ٹونز ہو سکتی ہیں وہ ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ اور سورت آف دا منتھ میں سورہ النبا، یہ 30ویں سپارے کی پہلی سورت ہے، سورہ النبا، اس کی تلاوت ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اور جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اور ان کی آل پاک کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا۔ درود اللہ خود جو ہے وہ پیش کرتا ہے سرور انبیاء کو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ جتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص کے ساتھ آپ پیش کر سکتے ہیں ضرور پیش کریں، اور ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں اور آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔